بات کلیئر کر سکتا ہوں؟ آپ نے سوال میں دو چیزیں بولی ہیں جو مجھے نا بڑا انہوں نے پریشان کیا. پریشان کیسے کہ موت کا میرا تصور بالکل مختلف ہے دنیا کے تصور سے. ٹھیک ہے، مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ مجھے وہ تصور بیان نہیں کرنا چاہیے. لوگ کہیں پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا باتیں کرتا ہے. دیکھیں، میں نے آخر کار اس دنیا سے جانا ہے کسی بھی وقت. تو اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں، میں یہ ضرور بتا دوں کہ میرا موت کا تصور کیا ہے. وہ ایسے کوئی پھر خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا دنیا سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا. اسی لیے جب لوگ کہتے ہیں نا شریعت اور تصوف اور یہ وہ، تو میں انہیں کہتا ہوں یار تمہیں کیا پتا کہ میں کن کن لوگوں کو مل چکا ہوں، کیسے کیسے لوگ میں نے دیکھے. ان کا کام ہی یہ نہیں ہے، ان کا کام دنیا داری ہے ہی نہیں. اور یہ ہر کوئی اس سے گزرا ہے جس نے محبت کی. اس کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں کہ وفا کا کرائٹیریا اس کا جہاں جہاں ڈیمیج ہوا ہے، یا اس نے کسی کا ڈیمیج کیا ہے یا اس کے محبوب نے جب اس کے وفا کا کرائٹیریا ڈیمیج کیا ہے تو اس کا دل ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے. اور ہر ٹکڑے میں چاہے اس شخص کا نام ہے لیکن وہ اتنے ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے کہ دوبارہ وہ جڑ نہیں پا. کیوں؟ اسی طرح آپ کا یہ سوال ہے نا کہ کیا کسی کو ڈائریکٹلی عشق مل سکتا ہے، ڈائریکٹلی محبت ہو سکتا ہے. یہ معرفت کی طرح سٹیجز ہیں، یہ سٹیج وائز ہی ہوتا ہے. یہ بس فرق ہے کہ پتہ نہیں چلتا انسان کو کہ کب کون سی سٹیج میں وہ داخل ہو چکا ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ایبسٹریکٹلی اس کو بتائے کہ بھائی یہ انس میں نہیں ہو، تم تو محبت میں جا چکے ہو، یا محبت میں نہیں ہو تم تو عشق کی راہوں پر گامزن ہو چکے ہو. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ. سب سے پہلے اس پوڈ کاسٹ کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک معذرت کرنا چاہ رہا ہوں، اور معذرت یہ ہے کہ لاسٹ فرائیڈے کو آپ دریاب ہاشمی صاحب کے ساتھ ہمارا پوڈ کاسٹ نہیں دیکھ سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دریاب بھائی اسلام آباد میں نہیں تھے، اور ہماری بھرپور کوشش رہی کہ جمعے سے پہلے پہلے یہ واپس آ جائیں، اور نہیں پہنچ سکے کام کی مصروفیت کی وجہ سے. تو پھر آج ہم اس کو لیٹ ریکارڈ کریں. سر السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. سر معذرت میری طرف سے سب کو کہ میں دیر سے پہنچا. چلیں ہماری طرف سے کہہ لیں. کومنٹ سیکشن آپ کی نظر سے شاید نہیں گزرا ہو، میں نے دیکھا. ہمارے پاس کیونکہ ڈیٹا نہیں تھا تو ایک اویلیبل ہمارے پاس پارٹ پڑا ہوا تھا ایک پوڈ کاسٹ کا، تو وہ ہم نے اس فرائیڈے کو اپلوڈ کر دیا. اچھا، اس کے نیچے بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیے کہ دریاب بھائی کا پوڈ کاسٹ نہیں آیا، تو اب میں نے ویری سون لکھ کے رپلائی کر دیا. بہرحال بعض اوقات اگر کبھی فیوچر میں بھی آج ہی اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آپ کو پوڈ کاسٹ نہ ملے فرائیڈے کو، جس کے چانسز تو کم ہیں، بہرحال پھر بھی تو آپ یہ سمجھ جایا کریں کہ کسی بھی مصروفیت کی وجہ سے ریکارڈنگ نہیں ہو سکی. سر آج جو موضوع ہے جی یہ بڑا منفرد ہے، اور میں کافی ٹائم پہلے اس موضوع کو ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، لیکن لوگوں کے سوالات کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. وہ موضوع ہے عشق. عشق عشق اور وہ ایک شعر ہے، بلکہ غزل کا پہلا اور آخری شعر. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں. تو یہ اقبال نے کس سادگی کی بات کی، کس سزا کی بات کی، اور یہ کون سا عشق ہے؟ اچھا، اقبال کے عشق کی ایکسپلینیشن میں تو یاسر بھائی عمر گزر سکتی ہے ویسے، کیونکہ اقبال کے عشق کو تو کہ جو فلسفہ ہے ان کا عشق کا، اس پر تو کتابیں لکھی جائیں اور مضمون پہ مضمون لکھے جائیں تو کم ہے. اور اقبال کی ساری زندگی جو ہے اسی عشق کے ارد گرد ریوالو کرتی ہے. اور اقبال جیسے لوگ جو ہیں وہ عشق کو ایک اسٹیٹ آف مائنڈ کی طرح
ایکوائر کرتے ہیں اور پھر اسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں رہتے ہیں ہر وقت تمام زندگی. لیکن چونکہ آپ نے ان کے 2 اشعار بیان کر دیے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم پہلے میں اپنا نقطہ نظر بیان کروں کہ میں ان اشعار کو یا ان اشعار کی روشنی میں عشق کو کیسے دیکھتا ہوں. کیونکہ اب عشق میں بھی 2 بیسک کلاسیفیکیشن ہیں، ایک عشق مجازی ہے اور پھر عشق حقیقی ہے. لیکن عشق سے پہلے کچھ منازل ہیں، کچھ مائل سٹونز ہیں before you reach the destination of عشق the way I see it. اور عشق کی ابتدا ہی دیکھی گئی ہے، دیکھی جا سکتی ہے. عشق وہ جو اقبال نے کہا نا، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، کہ عشق کی انتہا کیسے دیکھی جا سکتی ہے، عشق کی انتہا چاہ رہے ہوں. تو پہلے ہم تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ میں صحیح. عشق تک کے یہ ابتدا تک جو میں سمجھا ہوں اپنی زندگی میں آج تک، کہ سب سے پہلا جو مائل سٹون ہے وہ ہے پیار کا. صحیح. محبت تو کہیں تیسری سطح اچھا. ہے. یعنی پہلے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے میں کسی بھی چیز کو بڑے پیار سے دیکھ سکتا ہوں، بڑے پیار سے کسی چیز کی حفاظت کرتا ہوں، بڑے پیار سے کسی چیز کو بناتا ہوں، جیسے کمہار بڑے پیار سے کسی چیز کو بناتا ہے، یا ایک شخص کسی جانور کو بہت پیار سے پالتا ہے. ٹھیک ہے. یا یعنی بڑا بیسک سی سطح جو ہر شخص جس میں سے گزرتا ہے، وہ جو فیلنگ ہے، بنیادی احساس ہے. بنیادی احساس جو ہے وہ پیار ہے. اس کے بعد جو سطح اچیو ہوتی ہے وہ ہے انس، کسی سے مانوس ہو جانا، جیسے آپ اپنے شہر سے مانوس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی شخص سے مانوس ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو مس کرتے ہیں جب وہ نہیں ہوتا، وہ ہے انس. انس کے بعد کہیں جا کے محبت کی سطح میں آپ داخل ہوتے ہیں کہ اب میں خالی اس کے لیے اداس نہیں ہوتا، اب مجھے وہ شخص چاہیے، وہ چاہت کا ایسپیکٹ آ جاتا ہے اس میں. جب چاہت کا ایسپیکٹ آ جاتا ہے تو وہ محبت کی گراؤنڈز میں آپ قدم رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور محبت کی جب انتہا کو آپ پہنچتے ہیں تو کہیں جا کے آپ عشق کی ابتدا کے مراحل میں داخل ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ مرحلے جو سخت مرحلے ہوتے ہیں. چونکہ آپ نے شعر سنایا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو آپ خود دیکھیں کہ اب پیار سے، انس سے، محبت سے آگے کی بات جا رہی ہے اور پھر وہ انتہا کی بات کر رہے ہیں. تو انتہا تو انہوں نے دوسرے مصرعے میں کہہ دیا کہ میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، کہ انتہا تو ہو ہی نہیں سکتی، عشق کی انتہا تو ممکن ہی نہیں. صحیح. تو یہ جو سفر ہے پیار کا اور پھر انس کا، ہم 70-80% لوگ تو اسی پیار اور انس میں ہی پھنسے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا کسی سے اس لیول کا تعلق اسٹیبلش ہو گیا، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، ملک محب وطن جو ہوتے ہیں وہ ملک سے محبت کی بات تو کرتے ہیں. وہ زیادہ تر لوگ مانوس ہوتے ہیں اپنے ملک سے. محبت کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ محبت ترک نہیں کی جا سکتی، محبت کو چھوڑا نہیں جا سکتا. محبت ذرا سپرلیٹو ڈگری ہے پیار کی اور انس کی. جو عشق کا مزاج ہے نا، وہ مزاج ہی اور ہے. یعنی عشق کرنے والے یا عاشق جو ہیں محبت کرنے والوں کو بڑے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ ان کو سفر کے اس سفر کے بہت دور کے مسافر کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ محبت کے سفر میں ہے اور شاید محبت کے سفر میں ان کا یہ چل بسے طفل ہے، یہ طفل مکتب ہے، یہ طفل مکتب عشق ہے. اب جو اقبال کا تصور ہے عشق کا، وہ بڑا خطرناک تصور ہے. وہ عدیم ہاشمی صاحب کا ایک شعر آپ ہی کے ان پروگرامز میں ہم نے ڈسکس کیا تھا، آب محیط عشق کا بحر عجیب بحر ہے،
آب محیط عشق کا بحر عجیب بحر ہے، تیرے تو غرق ہو گئے، ڈوبے تو پار اتر گئے۔ کہ عشق کا جو سفر ہے وہ ہر کسی کے لیے ہوتا بھی نہیں ہے، اور نہ ہر کسی کو اس طرف جانا چاہیے۔ مسئلہ کیا ہے کہ یہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوتا۔ یہ جب ہم کسی شخص کی یا کسی شخصیت کی یا کسی تصور کی طلب اتنی زیادہ رکھ لیتے ہیں اپنے دل میں کہ وہ طلب جان لیوا ہو جاتی ہے، یعنی آپ اس منزل پہ آ جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کا بس نہیں چلتا، اختیار ہی ٹرانسفر ہو جاتا ہے اس محبوب کی طرف جس سے آپ محبت کی اس سطح پہ چلے گئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اب وہ میں نے ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں خسرو کی ربائی آپ سے شیئر کی تھی، من تو شدم تو من شدی۔ جی جی، یہ وہ مراحل ہیں جس کے اوپر اتنے لوگوں نے اپنے اپنے اس جرنی کا اظہار کیا ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک سطح ایسی آتی ہے جہاں پہ وہ اظہار کامن ہو جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو وہی فلیور سنائی دکھائی دے رہا ہے جو فلاں کے کلام میں یا فلاں کی گفتگو میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت ہر رنگ کی ہو سکتی ہے۔ آپ کو محبت ہے کسی سے، اس کی اپنی ادا ہوگی، اپنا رنگ ہوگا۔ آپ کے محبوب کو جو آپ سے محبت ہے، یعنی دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہوئے ایک دوسرے کی محبت کو ایک آپس میں مختلف پاتے ہیں کہ مجھے اپنے محبوب سے بڑی محبت ہے، لیکن میرا محبوب مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ میری محبت سے بہت مختلف ہے۔ یعنی محبت کے رنگ میں مختلف چیزیں دکھائی دے سکتی ہیں۔ اچھا، اس میں یہ واضح کرتے جائیں کیونکہ ہم بہت آگے نہ چلے جائیں، یہ سٹیجز جو ہیں یہ ساری کراس کر کے انسان عشق تک پہنچتا ہے، مطلب ہے کہ یہ مراحل ہیں کہ کسی کو پہلے کسی سے پیار ہونا ضروری ہے، یا کوئی ڈائریکٹ ہی کسی سے انس میں آ جائے، یا انس کی سٹیج سے ہی ڈائریکٹ اس کو لگتا ہے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے، یا پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مطلب کہ یہ کسی نے سارا پروسیس جو ہے وہ کرنا ہے تو پھر یہ سٹیپس چلیں گے۔ دیکھیں ہم نے نا، آپ اس پروگرام کے توسط سے ہم نے ایک ٹاپک بڑا سیر حاصل ٹچ کیا ہے، وہ ہے معرفت کا۔ صحیح۔ معرفت کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی چیز کا آپ کو تعارف اس طرح سے ہو جائے، اس کی تعریف اس طرح سے آپ کے اوپر اتر جائے کہ آپ کو وہ چیز مل جائے۔ اسی طرح آپ کا یہ سوال ہے نا کہ کیا کسی کو ڈائریکٹلی عشق مل سکتا ہے، ڈائریکٹلی محبت ہو سکتا؟ یہ معرفت کی طرح سٹیجز ہیں، یہ سٹیج وائز ہی ہوتا ہے۔ یہ بس فرق ہے کہ پتہ نہیں چلتا انسان کو کہ کب کون سی سٹیج میں وہ داخل ہو چکا ہے۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی دیکھنے والا ایبسٹریکٹلی اس کو بتائے کہ بھائی یہ انس میں نہیں ہو، تم تو محبت میں جا چکے ہو، یا محبت میں نہیں ہو تم تو عشق کی راہوں پر گامزن ہو چکے ہو۔ یہ دیکھنے والا بتا سکتا ہے، کیونکہ سفر کرنے والا جو اس سفر میں ہے وہ اس چیز کا نہ تو تعین کر سکتا ہے، نہ اس کو اس کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ تو اپنا آبجیکٹ لے کے چل رہا ہے، اپنے محبوب کو دیکھ کے چل رہا ہے، چاہے وہ مجاز کا ہے چاہے وہ حقیقی ہے۔ اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی میں کہاں جا کے ایک بیسک بنیادی ڈفرنس آتا ہے۔ لیکن یہ سٹیجز کب میرے اور آپ پہ بیت چکی ہیں ہمیں نہیں پتا۔ ہم جب اس کو فوکس میں لا کے، اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں، آپ تو سب سے سوال پوچھتے ہیں، آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اپنے شہر سے، آپ اپنے شہر سے کتنے مانوس ہیں؟ جس شہر سے آپ کا تعلق قریبی ہے، آپ اپنے شہر سے کتنے مانوس ہیں؟ بہت ہی زیادہ، شاید میں اس کی حد تو نہیں بتا سکتا، نہ کوئی پرسنٹیج ہے، نہ میرے پاس کوئی ڈیجٹ ہے، تو میرے خیال میں اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو شاید میں اس کو مطلب چھوڑ نہیں سکتا۔ آسان بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اتنے مانوس ہیں اتنا مانوس ہوں کہ آپ دکھنا شروع ہو جاتے ہیں ہاں جی، جب آپ اس سے دور ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اب یہ انس کی وہ حد آ گئی ہے کہ اب کوئی بھی کہہ سکتا ہے اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے شہر سے محبت ہو چکی ہے۔ ہاں جی،
یہ مانوس ہونے کی انتہا سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، اب دوسرے سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ محبت تو آپ کو زندگی میں ہوئی ہے، ظاہر ہے کسی نہ کسی سے تو ہوئی ہے، اور میں خونی رشتوں کی محبت نہیں کہہ رہا، میں ایسے رشتے کی محبت کہہ رہا ہوں جو رشتہ ہی محبت کی طرح سے آپ کے دل میں نمودار ہوتا ہے۔ آپ سے ہوئی ہے نظر آپ بھائی؟ یہ تو مجھے اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ تو مجھے پتا ہے۔ اب آپ دلیل نہ مانگ لیں۔ ویسے تو محبت جو ہے وہ قربانی بھی مانگتی، قربان پاک میں تو کہتی ہے کہ میں نے تو ٹیسٹ میں گزارنا ہے، اور آپ کو پتا ہے محبت کی ٹیسٹ کا نام کیا ہے؟ وفا۔ واہ، محبت وفا کا امتحان مانگتی ہے، ایسا نہیں کہ جان بوجھ کے مانگتی، صحیح، محبت کی راہوں میں وفا کا امتحان واجب ہے۔ واہ، تو میں اس امتحان سے تو آپ کو نہیں گزارتا، صحیح۔ اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے اور مہارت سے سوال کا جواب ڈیویٹ کیا، لیکن چلے آپ سوال پہ واپس آ جائیں۔ سوال پہ واپس آتے ہیں۔ اچھا، میرے علاوہ کوئی ایسا شخص جس سے آپ کو لگے کہ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق ایسا نہیں ہے، لیکن اس شخص سے میں کی طرف میں کھچا چلا جاتا ہوں، یا میری سوچ کھچی چلی جاتی ہے، میں کوئی کام نہیں کر پاتا، اس وقت میں دھیان نہیں دے پاتا، اس وقت کسی چیز پہ میری توجہ کا مرکز بن جاتا ہے یہ شخص، وہ جو ایسپیکٹ ہے وہ آپ ذرا ذہن میں دوڑائیں، اور اب کوئی نام بھلے نہ لیں، اس شخص کو پکچر کر کے مجھے بتائیں کہ وہ جو کیفیت ہے محبت کی وہ کیسی ہے، آپ کا رنگ کیا ہے محبت کا؟ اچھا، ویسے ہر شخص کی زندگی میں کوئی ایک شخص ایسا ضرور موجود ہوتا ہے، کم سے کم ایک۔ ہاں جی، کیونکہ آپ نے اب لمٹ لگا دی ہے کہ بلڈ ریلیشن نہیں ہونا چاہیے نا، تو یہ جو کیفیت ہے نا، اب اگر تو ایکسپلین کرنے کو کوئی کسی سے بھی کہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو الفاظ کا روپ نہیں دیا جا سکتا، یہ فیلنگز ہیں۔ اب یا تو کوئی پیرامیٹرز ہوں، یا کوئی ایسا پیمانہ یا گیجٹ ہو جو کوئی کسی کو لگائے تو وہ بتائے کہ یہ 80% پہ ہے، 70 پہ ہے، تو میرے خیال سے یہ انمیئریبل آبجیکٹ ہے یا چیز ہے کہ جس کو ہم کر نہیں سکتے، مطلب گیج نہیں کر سکتے محبت ہاں، آپ اس کو زیادہ کا شدید کا نام دے سکتے ہیں، شدت میں اضافہ بتا سکتے ہیں، لیکن شاید کوئی انسان کیسے بتا سکتا ہو کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے، بلکہ اب میرے ذہن میں وہ بھی آگے، کیسے بتاؤں میں تمہیں؟ وہ شخص اس شخص کے لیے عاشق یا معشوق میں سے کیا ہوتا ہے وہ نہیں بتا سکتا۔ یہ آپ محبت ڈیفائن کر رہے ہیں؟ ہاں جی، یعنی محبت کسی اور سطح پہ لے گئی آپ کو ابھی گفتگو میں ہی۔ تھوڑی دیر پہلے جب شہر کا تصور آیا تھا، اپنے شہر کا، تو آپ کمفرٹیبل تھے اس کو بیان کرنے میں، کیونکہ اس کی لمیٹیشن آپ کو نظر آ رہی تھے۔ محبت نے ایک دم سے لمٹ لیس کر دیا، آپ نے کہا میجر بھی نہیں کی جا سکتی، یہ ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے، یہ لارجر دین لائف ہوتی جا رہی ہے، کہ میری زندگی سے بھی اوپر کی چیز ہے یہ۔ محبت کے رستے میں تو فنا ہو جاتے ہیں لوگ، ابھی میں عشق کی گفتگو نہیں کر رہا۔ اگر دریاب بھائی اس کے بعد میری بیگم نے پوچھ لیا کہ وہ کون ہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ یہ تو میرا سوال ہے آپ سے، آپ کیا جواب دیں؟ ویسے آسان جواب آپ کو بتا، آپ بیگم سے کہیے گا آپ ہی کر رکھے ہو، ہاں بس یہ ٹھیک ہے، یہ آسان جواب۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، محبت میں نا، جو میں اب تک سمجھا ہوں، محبوب ایک تصور کا نام ہے، صحیح، محبت ایک عکس تخلیق کرتی ہے آپ کے تصور میں، وہ عکس جب آپ کے دل و دماغ پر نمودار ہوتا ہے، اس عکس کو مجاز کہتے ہیں۔ واہ، جب تک وہ عکس نظر نہیں آ رہا ہوتا، تصور کسی تصویر کی کو تشکیل نہیں دے پاتا، تب تک آپ محبت کے اس سطح پہ ہوتے ہیں کہ آپ کے جذبات آپ کے سامنے ہوتے ہیں، آپ اپنے جذبات کو محسوس کر سکتے ہیں، احساس کو محسوس کر سکتے ہیں،
لیکن محبوب کا امیج اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا ہوتا. جیسے محبوب کا امیج اسٹیبلش ہوتا ہے تب آپ اس کو مجاز، وہ آپ کا مجاز ہوتا ہے کہ یہ ہے وہ میرا آبجیکٹ. آپ نے ورڈ یوز کیا آبجیکٹ. یہ جو مجاز جب اسٹیبلش ہو جاتا ہے محبت میں تو عموماً کیا ہوتا ہے، عموماً عام سطح پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی شخص میں آپ کے مجاز کی ادائیں نظر آنا شروع ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ ادا ہے جو میرے دل کو کہیں جا کر چھوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ تم میں مجھے اپنا محبوب دکھائی دیتا ہے. اب وہ بیچارہ یا بیچاری جو ہے وہ اس تصور میں آتے ہیں کہ وہ آپ کے محبوب ہیں. اصل میں وہ آپ کا محبوب نہیں ہے. اصل میں آپ کے مجاز کے خاکے کے اندر اس شخص کی کچھ ادائیں مشترک ہو جاتی ہیں، ان ملتی جلتی آ جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں ہاں یہ کافی حد تک میرے مجاز پہ پورا اترا ہے. اسی لیے محبت کئی دفعہ ختم بھی ہو جاتی ہے لوگوں کو، کیونکہ وہ جو مجاز ہوتا ہے وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ انسان اس کی جب اپنے محبوب کو اس توقعات پہ لاتا ہے اور وہ محبوب اس مجاز کے خاکے کو ڈسٹرب کر دیتا ہے تو ایک دم سے آپ دل ٹوٹ جاتا ہے آپ کا. وہ جو دل ٹوٹنے کا کانسیپٹ ہے نا، ضریاب بھی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس احساس کے پیدا ہونے سے پہلے ذہن میں کوئی خاکہ تشکیل لے لیتا ہے کہ میرا مجاز ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں شعور جو میں نے معرفت کا ذکر کیا نا، شعور کیا کرتا ہے کہ آپ کے تحت شعور میں ایک ہوتا ہے لا شعور جو آپ کو انٹویشن کی صورت میں آتا ہے، ایک ہوتا ہے تحت شعور جو آپ کا کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ اور سب کانشیس اسٹیٹ آف مائنڈ مل کے ایک امیج تشکیل دیتے ہیں. شعور اس ایریا میں کھیلتا ہے. آپ کا شعور جب محبت کی ٹاپک کو ٹچ کرے گا، جب کسی کا بھی شعور، تو وہ ایک مجاز کو نہ چاہتے ہوئے بھی تشکیل دے گا جو آپ کے تحت شعور میں ایک مجاز اسٹیبلش ہوگا، ایک عکس اسٹیبلش ہوگا، اور آپ اس کو ڈھونڈیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی. آپ کا دل اس کو ڈھونڈے گا اور وہ کبھی ایک شخص میں ڈھونڈے گا، کبھی دوسرے میں. مثال کے طور پہ میں آپ کو کوئی غزل سنا دیتا ہوں محبت بھری، تو آپ کہتے ہیں اس غزل میں جس محبوب کا تصور بیان کر رہا ہے ضریاب، وہ میرے مجاز سے کتنا ملتا جلتا ہے، تو آپ کو وہ غزل تک اپیل کرے گی. پھر کوئی اور آپ نظم سنیں گے یا کوئی ٹی وی پہ مووی دیکھیں گے یا ڈرامہ دیکھیں گے، آپ کہیں گے یار یہ وہ بہت حد تک وہ محبوب ہے جس کا عکس میرے شعور نے محبوب کی صورت میں تشکیل دیا تھا. اب اس کے اوپر جس شخص کی ادائیں فال کریں گی لائف میں، ضروری نہیں کہ انسان کو ایک ہی دفعہ محبت ہو، اور اس کی وجہ بھی میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں کیوں ملٹیپل ٹائمز محبت ہو جاتی ہے. کہ پہلا پیار کبھی آخری نہیں ہوتا. پہلا پیار ہمیشہ یادگار ضرور ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ آخری محبت بھی ہو. میں محبت کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس شخص نے مجاز کی سطح کو اچیو کیا ہے، اس پہلا شخص تھا وہ، اس لیے وہ کبھی بھی بھولے گا نہیں، وہ اس مجاز کے خاکے میں پھنس جائے گا ہمیشہ کے لیے. اب جب بھی آپ کو کوئی اور شخص آ کے اس پہلے شخص سے زیادہ مجاز کے اس تصور میں اپنی جگہ اپنا مقام اسٹیبلش کرے گا تو آپ کو وہ دوسری محبت ہو جائے گی. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہ محبت کسی ایسے شخص سے ہو جس کو آپ اپنا سکیں. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ شعور اس کا بینچ مارک پہلے سے سیٹ کر لیتا ہے. گریجولی سیٹ کرتا جاتا ہے، اسٹیبلش کرتا جاتا ہے، سو مچ سو کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو وہ مجاز نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، چلتے پھرتے دکھائی دینا شروع کرتا ہے. شعور کی یہ وہ سطح ہوتی ہے جب وہ اقبال نے کہا نا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. اب یہ پہلا مصرع اتنا خطرناک ہے کہ اقبال پہ آلریڈی فتوے لگتے رہتے تھے، تو وہ اس پہ فتوہ لگ سکتا تھا، تو انہوں نے بڑی مہارت سے دوسرا مصرع بولا کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ ایک دم سے انہوں نے تصور ڈیورٹ کر دیا. لیکن پہلا مصرع انتہائی خطرناک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے، وہ میں نے ایک شعر کہا تھا کہ میری بھی دید کو غروب آب و تاب ملے،
میری بھی دید کو غروب آب و تاب ملے، میرے شعور کا یہ اہتمام ختم بھی ہو کہ ایک منزل وہ بھی آئے اسی زندگی میں. دیکھیں مرنے کے بعد تو ہمارے اوپر سب کچھ عیاں ہو جانا ہے. ہماری حسرت کیا ہوتی ہے کہ وہ ظہور ہمارے جیتے جی ہو جائے، چاہے خواب میں ہو جائے. تو وہ جو اقبال کہہ رہے ہیں نا کہ نظر آ لباس مجاز میں، وہ اسی درد کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ اب جدائی مزید برداشت نہیں ہو رہی. وہ کیا ہے کہ اب وہ مجاز کسی شیپ میں نمودار ہو جائے. تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ، چاہے وہ خاتون کو اپنے محبوب کے نظر میں شیپ میں نظر آئے یا مرد کو اپنے محبوب کی شیپ میں نظر آئے، وہ اس کے شعور کا ایک بینچ مارک ہے اور اس پہ ایک امیج ہے، ایک شخصیت کھڑی ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے. تو ایک ایک کر کے ہم نیچرلی نہ چاہتے ہوئے اس میں اشخاص کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب تک وہ نہیں فٹ ہوتا اس جگہ پہ، اس سطح معیار پہ وہ اترتا نہیں ہے، تب تک آپ اس کو محبت کا نام ہی نہیں دیتے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے تمام اختیارات جو ہیں وہ معشوق کے پاس نہیں ہیں، عاشق کے پاس ہیں. کیونکہ عاشق کے پاس بھی نہیں ہے. اچھا آپ ورڈ عاشق یوز کر رہے ہیں تو یہ اب عشق کی گفتگو ہو رہی ہے. ویسے نارم آپ جنرلی عاشق ورڈ یوز کر رہے ہیں، محبت کرنے والا جو ہے، ہاں جی چلے. یہ دونوں کے اختیار میں نہیں ہوتا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ محبت تو ہو جاتی ہے، کیونکہ محبت آپ جان بوجھ کے نہیں کر سکتے، اختیار میں نہیں ہے. یہ آپ کے تحت شعور میں ایک شخصیت کا خاکہ ہوتا ہے. نہیں، میں اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جب کوئی انسان ایک شخص سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کا ایک بینچ مارک تھا، اس نے وہ اچیو کیا. اب اسے نیکسٹ کسی بھی، اب ہم مجازی کی بات کریں تو اب اس نے جب دوسرے کسی شخص کی محبت میں جب وہ چلا گیا تو اب اس کا بینچ مارک ہائی ہو گیا بیسیکلی، اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ہائی کرتا جاتا ہے. تو اس میں تو معشوق کا اختیار ہی ختم ہے. عاشق کا اختیار ہے کہ اس نے کب کس چیز کے لیے اپنا بینچ مارک ہائی کر لیا اور وہ شفٹ ہو گیا. اور وہ معشوق جو ہے یا تو وہ پیرلل اپنے آپ کو سٹیپ اپ کرے یا اپ گریڈ کرے. جی لیکن دو باتیں ہیں. ہاں دیکھیں ایک تو یہ کہ آپ کے عکس کی گروتھ ہو رہی ہے، وہ جو عکس ہے وہ مزید ہاں خوبصورت سے خوبصورت تر ہوتا جائے. ٹھیک ہے. ایک ہے کہ آپ کا محبوب اپنی اداؤں سے خوبصورت تر ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ گفتگو ہے جو پریکٹیکل کسٹمائزیشن ہوتی ہے، جو ایک شخص دوسرے کی محبت کے معیار پہ اترنے کے لیے کرتا ہے کہ میں ویسا بن جاؤں. جو میں نے آپ کو خسرو کی شعر بنایا، من تو شدم تو من شدی، میں تو ہو گیا بن گیا، کہ مجھے دیکھ کے آپ کہیں دریاب کو دیکھ کے دریاب نہیں نظر آتا، یہ کوئی اور شخص ہے تو دریاب کے میں اپنا محبوب بن چکا ہوں. اب آپ کو میں نام نہیں بتا سکتا کہ وہ کون ہے، مثال دے رہا ہوں کہ میں تو اپنا محبوب بن چکا ہوں. آپ کو مجھ میں وہ دکھائی دیتا ہے، میں وہ بن چکا ہوں. اب وہ کیا ہے؟ وہ اس شخص کی خواہش کا عکس ہے، اس شخص کی محبت کا عکس ہے. میں نے اپنے آپ کو ویسا کر لیا جیسا میرے محبوب نے چاہا کہ میں بن جاؤں. تو یہ کیا ہے کہ کوئی شخص کسٹمائز کر رہا ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، محبت وفا مانگتی ہے. محبت وفا کیوں مانگتی ہے؟ کیونکہ محبت کا پیمانہ ہی وفا ہے. اگر کوئی شخص خوبصورت سے خوبصورت تر عکس میں دکھائی بھی دینے لگا ہے، اگر کسی کی ادا مجھے خوبصورت لگ گئی ہے کہ یہ وہی ادا ہے جو میرے شعور نے محبت کی بیان کی، اور وہ وفا پہ نہیں اترے گا تو وہ اس معیار سے عرش سے فرش پہ گر جائے گا. اور وہ جب گرے گا تو اس کے بعد ہم انسان نیچرلی اس کو دوبارہ سے ادھر لے کے بھی نہیں جا سکتے. وہ ایسا گرتا ہے ہماری نظروں سے کہ وہ دل و دماغ سے اتر جاتا ہے. یہ بڑی ایک سیڈ سائیڈ ہے، اور یہ ہر کوئی اس سے گزرا ہے جس نے محبت کی. اس کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں، کہ وفا کا کرائٹیریا اس کا جہاں جہاں ڈیمیج ہوا، یا اس نے کسی کا ڈیمیج کیا ہے یا اس کے محبوب نے جب اس کے وفا کا کرائٹیریا ڈیمیج کیا ہے تو اس کا دل ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا.
اور ہر ٹکڑے میں چاہے اس شخص کا نام ہے لیکن وہ اتنے ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے کہ دوبارہ وہ جڑ نہیں پا رہا، کیونکہ وفا کے پیمانے پہ وہ نہیں اترا۔ اب یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا معیار اسٹیبلش ہوتا ہے، یہ ایک سطح ہے۔ اچھا یہ کٹ تو ہو جائے گی آپ کی گفتگو، لیکن میں نا اس کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی آج میری انٹرپشن کے لیے بے حد معذرت۔ اب آپ دوسرا کیس لے لیں، جی معیار طے کیا محبت کرنے والے نے یا کرنے والے کے خواہش نے، اور جو معشوق ہے وہ ایز پر اسٹینڈرڈ آ گیا، وہی خاکہ سپر کمپیٹیبلٹی مل گئی آ گیا، ایٹ فرسٹ اٹمپٹ، لو ایٹ فرسٹ سائٹ۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ۔ ہوا کیا کہ معشوق نے ڈیسائیڈ کیا کہ میرا یہ معیار نہیں ہے۔ جی یہ اب ٹیسٹ نیکسٹ کیس بتا رہے ہیں آپ۔ ہاں جی، تو میرا یہ معیار نہیں ہے اور رسپانس ہی نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ اور جب رسپانس نہیں آیا، اب اس کو تو ساری زندگی وہ جو پہلا بینچ اب اس نے اپ گریڈ نہیں ہونا، اب وہ تو ساری زندگی رہتی عمر اس کو تلاش کرتا رہے گا پھر۔ جی ایسے ہی ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ بڑی سیڈ بات ہے لیکن ایسا ہی ہے۔ کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص سے آپ محبت کیے جاتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ آپ کی محبت کے کرائٹیریا پہ نہیں اترتا۔ یہ بڑی سیڈ بات ہے، میں اس کے خلاف ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت اب میں ذاتی آپ کو چیز بتاتا ہوں، محبت صرف اور صرف اپنے محبوب کی خواہش بن جانے کو کہتے ہیں، یہ نہیں کہ میرا محبوب میری خواہش بن جائے۔ ایک سائیڈ ہے میری محبت اور ایک سائیڈ ہے میرے محبوب کی محبت۔ اگر دونوں لوگ میری بات سن لیں، لیٹس سے آبجیکٹ اے اینڈ آبجیکٹ بی دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور دونوں ذریعہ ہاشمی کی یہ بات سن لیں، تو یقین کریں عشق کی ابتدا ضرور شروع ہو جائے گی، انتہا کی میں گفتگو نہیں کرتا۔ کیسے کہ مجھے لیٹ سے کسی سے محبت ہو گئی تو میں نے صرف اور صرف اس کی وفا کو اپنا معیار رکھنا ہے کہ کہیں اس کی وفا کے امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں۔ جہاں جہاں وہ وفا کا طالب ہو وہاں میں سر تسلیم خم کر دوں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا محبوب کہے گا کہ میری خواہش بعد میں آتی ہے، اس کا عمل پہلے نمودار ہو جاتا ہے، میرے کہے بغیر وہ میری خواہش بن جاتا ہے۔ میرا محبوب تو میری خواہش کا ایک مجسمہ ہے۔ اب ہوگا کیا، ایک سائیڈ کی میں نے بات، اب تھرڈ پرسن پرسپیکٹیو سے وہ کہے گا اچھا چلو ضیاب تو بن گیا اپنے محبوب کی خواہش، من تو شدم ہو گیا، تو من شدی ہوا کہ نہیں ہوا، کیا محبوب بھی اس کی خواہش کا مجسم بنا کہ نہیں؟ تو میرا جواب کیا ہوگا کہ وہ تو آلریڈی میرے اس تحت شعور کے عکس پہ اترا تھا، تو مجھے اس سے محبت کی انتہا اور عشق کی ابتدا شروع ہوئی تھی۔ اب دیکھیں دونوں سائیڈز پہ دریاب ہاشمی کیا کر رہے ہیں، اپنی ہی خواہش سرنڈر کر رہے ہیں، اپنے ہی آپ کو بچھائے جا رہے ہیں، سر تسلیم کم کیے جا رہے ہیں۔ تو سننے والے کو کیا پتا چلنا چاہیے، آپ کے ویور کو، کہ اگر تو آپ نے کسی سے محبت کر لی ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہے، چاہے بیوی کا شوہر ہے، چاہے وہ کوئی شخص ہے جس سے ابھی آپ محبت کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ تصور نہیں کرنا کہ وہ میری خواہش کو کہاں پلیس کر رہا ہے۔ آپ نے کہنا وہ تو روند کے گزر جائے مجھے، وہ تو ٹکڑے ٹکڑے کر دے میرے دل کو، ہر ٹکڑے سے آواز اسی کی سرنڈر کی آئے کہ سر تسلیم خم۔ تب آپ محبت کی انتہا پہ آ کے عشق کی ابتدا پہ آتے ہیں، کیونکہ عشق کی ابتدا ہی تب ہوتی ہے جب معشوق آپ کو اس سطح پہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہاں تمہیں مجھ سے واقعتاً عشق ہے۔ ذریعہ بھائی، عشق حقیقی کی طرف جانے کے لیے یا عشق حقیقی کے لیے عشق مجازی کا ہونا شرط ہے؟ اچھا، یہ کچھ بڑے لوگ، بزرگ لوگ، اساتذہ لوگ ایسی کچھ شرطیں بیان کر گئے ہیں، اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بات غلط ہے۔
لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ عشق حقیقی کی سمجھ کے لیے، کہ ادراک کے لیے ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو عشق مجازی اسسٹ کرے، ہیلپ کرے، لیکن عشق حقیقی کے لیے عشق مجازی کوئی واجب چیز نہیں ہے، کیونکہ عشق حقیقی آپ کے اندر ہے، اس کا باہر ہونا ضروری ہے ہی نہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، اور بڑی ٹھیک بات ہے، میں اس سے اس طرح سے اختلاف نہیں رکھتا کیونکہ وہ لاجیکل بات ہے، کہ مجھے کسی شخص میں رب دکھتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک دو نظم سنائی تھی اپنی، محبت بت پرستی ہے، اس میں کیا ہے کہ میں بظاہر تو بت، ایک صنم، ایک امیج کو محبت کی انتہا پہ لے گیا ہوں، لیکن اصل میں وہ امیج تو صرف دیکھنے کی حد تک ہے، اصل اس کے اندر کوئی بستا ہے، اس شخص کے اندر کسی کو رب دکھائی دیا ہے، تو اس نے مجاز کے رستے سے حقیقی عشق کو اچیو کیا ہے، یا سمجھا ہے، یا دیکھا ہے، یا پایا ہے۔ جو پایا ہے مطلب اس کو وجدان ہو گیا ہے، وجد ہو گیا ہے اس کا، محبت اس کو مجاز سے، یہ جو کانسیپٹس ہیں نا، سلسلہ در سلسلہ تصوف کے جو لائن ہے پوری، وہ کیا ہے بھلا، کہ کسی کو اپنے شیخ سے محبت ہو جاتی ہے، اور پھر اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ شیخ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں، مجھے رب یاد آ جاتا ہے۔ اب کہنے کو لوگ اس ایسی ڈسکشن کو غیر شرعی گفتگو کہتے ہیں، فتوے تک لگا دیتے ہیں، لیکن یہ سمجھنے والی بات ہے کہ مجھے واقعی کسی شخص کے اندر رب دکھائی دے سکتا ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ہر تخلیق میں، ہر مخلوق میں، ہر کریشن میں مجھے سورج کی روشنی میں رب دکھائی دیتا ہے، مجھے چاند کی چاندنی میں رب دکھائی دیتا ہے، مجھے سمندر کی لہروں میں رب دکھائی دیتا ہے، مجھے اس گرینری میں، پھولوں کی اداؤں میں رب دکھائی دیتا ہے، مطلب کہ اس کی کریٹیوٹی میں اس کی جھلک ہے، تو اس کی کریشن میں بھی تو اس کی جھلک ہے کہ نہیں ہے؟ تو انسان اس کی کتنی خوبصورت کریشن ہے، اس کے اندر تو روح تک بستی ہے جو رب کی بھوکی ہوئی، مجھے اس کے اندر بھی اگر رب نہیں نظر آ رہا تو اس کا مطلب ہے میری بینائی میں مسئلہ ہے، میرے شعور میں مسئلہ ہے، کہ مجھے رب کے جیتے جاگتے انسان میں اس کی موجودگی دکھائی نہیں دے رہی۔ تو مجاز کا رستہ ہے ضرور ایسا کہ جو حقیقی کی طرف لے کے جائے، لیکن عشق حقیقی بغیر مجاز کے بھی ہو سکتا ہے، یہ میں مانتا ہوں، یہ میں تصور کر سکتا ہوں کہ یہ پاسبل ہی نہیں، یہ زیادہ آسان رستہ ہے، وہ مشکل رستہ ہے، کیونکہ اس رستے میں آپ ٹھوکریں کھاتے ہیں، وفا ٹیسٹ ہوتی ہے، قربانی دیتے ہیں، عشق تو، محبت تو قربانی مانگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ اپنے محبوب ترین ہستیوں سے کہا کہ قربانی چاہیے مجھے، وہ قربانی کیا ہے؟ وہ وفا کا امتحان ہے۔ یہ وفا کا جو امتحان ہے، یہ کس لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ کسی کا امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ضرورت سے مبرہ ہستی ہے۔ وہ جو شخص اللہ کی یا عشق حقیقی کی طلب میں ہے، اس کو سیلف سیٹسفیکشن اور مائل سٹون کی اچیومنٹ دکھانے کے لیے رب اس وفا کے امتحان سے گزارتا ہے کہ تجھے یقین آ جائے کہ تجھے مجھ سے محبت ہو گئی ہے یا تجھے عشق ہو گیا ہے۔ تب جب تو قربانی دیتا ہے، تجھے دلی تسلی ہوتی ہے کہ بینچ مارک اچیوڈ، میں نے عزیز ترین چیز قربان کر دی، میں نے جان رستے پہ دے دی، میں نے اپنی خواہش قربان کر دی، سب ترک، یہ میں اپنے آپ کو مورال بوسٹ دے رہا ہوتا ہوں، میرا دل اس کو اور میرا شعور جو ہے اس کو ایکنالج کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں وفادار ہوں، ہاں میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ یہ انسان کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی، یہ ایک اور اچھی بات ہے، یہ پوائنٹ یہاں ایڈریس ہو جائے، لوگ کہتے ہیں نا کہ عبادتوں کی کیا ضروری ہے، ایتھیسٹ کا سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہم سے اتنی عبادتوں کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ ضرورت سے مبرہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ میں
کم سے کم اس سطح پہ آ گیا ہوں، پھر میں اس سطح پہ آ گیا ہوں، پھر میں اس سطح پہ آ گیا ہوں، تاکہ مجھے اپنے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں، میرا توکل جو ہے وہ اسٹیبلش ہونا شروع ہو جائے کہ واقعتاً میں اللہ تعالیٰ سے اتنا محبت کرنا شروع ہو گیا ہوں کہ میں عشق کی سطح پہ آ گیا ہوں۔ تو مجاز کے رستے سے عشق حقیقی ضرور مل سکتا ہے، لیکن عشق حقیقی بغیر مجاز کے بھی مل جاتا ہے، کیونکہ اس میں انسان کا تصور اپنا ایک مجاز اسٹیبلش کر رہا ہوتا ہے اپنے رب کا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا تمہارا گمان ہے ویسا تمہارا، وہ یہ گمان ہے، ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ کے چیپٹر، جی گمان، حقیقت، تصور، یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ تو عشق، مجاز میں بھی عشق ہے، یہ نہیں کہ وہ عشق حقیقی ہے تو عشق ہے خالی۔ انسان سے بھی کوئی دوسرا انسان عشق کر سکتا ہے اور اس کو اس سطح پہ لے کے جا سکتا ہے جس سطح پہ اس کو شک ہو جاتا ہے کہ کہیں میں اس کو کسی ایسے مقام پہ تو نہیں لے گیا کہ جس مقام پہ اس کو مجھے یعنی وہ بارڈرز کراس ہو جائیں، وہ بارڈرز کراس جہاں ہونے لگتی ہیں، وہ تھن سی مارجن کراس ہوتا ہے، وہ عشق کا مارجن ہوتا ہے جہاں سے داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا ریاض بھائی، اب اگر آپ نے جیسے کہا کہ ضروری نہیں ہے، ہم اس کیس کو لے لیتے ہیں کہ عشق حقیقی کے لیے عشق مجازی کا ہونا ضروری ہے، اگر یہ ضروری نہیں ہے تو پھر یہ بھی انہی سٹیجز سے گزرتا ہے جیسے آپ نے اس گفتگو کا آغاز کیا کہ پہلے اس کو احساس ہوگا کہ مجھے پیار ہے، پھر اس کو انس کا احساس ہوگا، پھر محبت کا ہوگا، یا پھر یہ ڈائریکٹ ہی کنیکشن ہے عشق حقیقی کا؟ دیکھیں یہ اس کیس میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ مجازی ہوئے ہی نہیں اور حقیقی ہو گیا، تو اس کی سٹیجز پہ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں یاسر بھائی، جن کو مجاز، ان کا مجاز ہی حقیقی تھا، ان کے شعور نے جو تصور جب میں نے ان سے، مجھے اپیل کی ہے وہ لوگ، میں ان سے ملا، ان سے پوچھتا رہا کہ یہ آپ کا معشوق کون ہے؟ تو ان کا جو مجاز تھا وہ تھا ہی حقیقی، انہوں نے کبھی انسان کا تصور ہی اس طرح سے نہیں دیکھا۔ وہ جب بیان میں آتے ہیں تو آپ اس بیان کے سحر میں ڈوب جاتے ہیں کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں، ان کا خاکہ کس لیول پہ جا رہا ہے، یہ کون آدمی ہے، اس کو کیسے مل گیا وہ جو لوگوں کو کتابوں میں نہیں ملا، نمازوں میں نہیں ملا، عبادتوں میں نہیں ملا، محبت میں نہیں ملا، کسی چیز، اس کو کیسے وہ مل گیا، یہ کیا چیز ہے۔ the way I see it، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی ادا خدا کو پسند آ جاتی ہے اور وہ پھر اپنا بسیرا ان کے دل میں کر لیتے ہیں، تو ان کا شعور اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹلی نگرانی میں گرو ہوتا ہے اور مجاز ہی حقیقی کا اسٹیبلش کر دیتا ہے۔ وہ ایسے کوئی پھر خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا دنیا سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب لوگ کہتے ہیں نا شریعت اور تصوف اور یہ وہ، تو میں انہیں کہتا ہوں یار تمہیں کیا پتا کہ میں کن کن لوگوں کو مل چکا ہوں، کیسے کیسے لوگ میں نے دیکھے، ان کا کام ہی یہ نہیں ہے، ان کا کام دنیا داری ہے ہی نہیں، وہ تو دنیا میں آئے ہی مثال بننے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں کہ کوئی ان کے رستے پہ چلے، یہ وہ رستہ نہیں ہے کہ وہ ہر کوئی بن جائے یا کوئی بھی بن جائے، ان کی اپنی اولاد ویسی نہیں ہو سکتی تو کوئی اور کیا ہوگا ویسا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو محبوب نے چن لیا۔ تو ابھی ہمیں تو لگتا ہے کہ جس لیول کی آپ بات کر رہے ہیں، جن لوگوں سے آپ ملے ہیں، وہ بہت سارے لوگ ہمارے درمیان بھی موجود ہوتے ہیں جی اور ایک سادہ زندگی، ایک عام انسان کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس کے لیے مجذوبیت کا روپ دھارنا ہی ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص آپ کو مجذوب کے ایک خاص جو حلیہ ہے، آپ دیکھنے والوں کے ذہن میں بھی وہ سکیچ بن گیا ہوگا اور آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے، اگر وہ اس میں نہیں ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، یہ آدھا دنیا دار ہے اور آدھا جو ہے وہ ادھر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ تو یہ پرسپشن کیوں ہے؟ دیکھیں جو آپ نے لفظ یوز کیا نا، مجذوب،
بڑا خطرناک لفظ ہے یہ مجذوب جو ہے. مجذوب وہ ہے جو اتنا جذب ہو گیا اس عشق میں کہ وہ اب آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے وہ ہے ہی نہیں. آپ کو اس کی حالت غیر میں نظر آتا ہے وہ، اس لیے کیونکہ ایک تو اس لیے کہ ہر کسی کو ادھر جانا نہیں چاہیے، اس لیے وہ حالت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ اس سے متنفر رہیں کہ ایسے ہو جاؤ گے تم، پھر اس کو تمہیں پتہ نہیں، ہوش نہیں ہوگا کہ وہ جذب ہے کسی چیز میں. وہ پھر اس کے لیے دنیا جو ہے وہ صرف ایک رستہ ہے جدھر سے گزر کے وہ جا چکا ہے. آپ کو ابھی دکھائی دے رہا ہے وہاں پہ، اصل میں وہ کہیں اور جا چکا ہے. اس لیے اس کی حالت جو ہے وہ اس کے اختیار سے باہر چلی گئی ہے. میں اصلی مجذوب کی بات کر رہا ہوں، جو سچ میں مجذوب ہوتے ہیں، وہ نہیں جو جن سے عام دنیا واقف ہے. عام دنیا جس مجذوب کو دیکھتی ہے وہ مجذوب دیکھا کیسے گیا ہے؟ وہ تو مجذوب تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. مجذوب کو تو چیس کرنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسا مجذوب ہے. اور آپ یقین کریں جو اصل میں مجذوب ہے وہ، اب میں کیسے بتاؤں کہ لگے گا کہ پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں. میں نے وہ مجذوب ذاتی محبت میں بھی دیکھے ہیں. ذاتی محبت سے مطلب؟ یعنی مجھے کبھی ایسے لوگ بھی ملے، کچھ ایک گنے چنے، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کو مجھ سے محبت ہے. اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ مجھ جیسے آدمی سے کسی کو محبت ہو گئی ہے، لیکن کسی وجہ سے میں میری خوش نصیبی اور بد نصیبی دیکھیں ایک وقت میں کیسے ہوتی ہے کہ میں اتنا خوش نصیب کہ مجھ سے کسی کو محبت ہو جائے، اور میں اتنا بد نصیب کہ میں اس محبت کو اپنا نہ سکوں. اور ان کا کہنا کیا کہ ہمیں اپنانے کی بھی ضرورت نہیں. میں نے ایک شعر لکھا تھا، اور اسی وجہ سے لکھا تھا کیونکہ یہ کیفیت میں نے دیکھی تھی کہ پرستار آپ کے محو پرستش ہو چکے. پرستار آپ کے محو پرستش ہو چکے ہیں. دوسرے مصرے کو چھوڑیں، وہ یاد بھی نہیں آ رہا. مطلب کیا ہے کہ محبت کرنے والا اجازت نہیں مانگتا کہ مجھے اجازت دیں جی میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں. اور میں نے ان کی جو کیفیت اس کے بعد دیکھی، جان بوجھ کے کچھ عرصے کے بعد، میں جان کے میرے لیے باعث تکلیف تھا دل کا کہ یار ان کو جاننا ہے میں نے کہ ان کا کیا بناؤں، وہ کس حال میں. تو میں نے ان کو مجذوب ہی پایا. اچھا ریاض بھائی، اب ہم اپنی گفتگو میں نا ایک چیز کو بار بار میں آپ سے بھی سن رہا ہوں کہ محبت کرنے والا محبت کرے گا جب، یا تو پھر تو یہ اختیاری ہوا نا، کرنا ہے اگر ہو جائے تو وہ مطلب اب یہ بڑا نا تھن لائن ہے. جی جی جی. مطلب میں کہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بخار کرے، تو بخار مجھ سے آ کے پوچھے گا تھوڑے ہی کہ یار پہلے بھائی جان اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو 2-4 دن کے لیے بیمار پڑتے ہیں. مطلب کچھ چیزیں ایسی جو کہ آپ بالکل چاہیں یا نہ چاہیں وہ ہو جاتے ہیں. وہ ہو جانے ہیں. تو جیسے کوئی حادثہ ہے، محبت بھی ایک حادثہ ہے یاسر بھائی، یہ ہو جاتا ہے. اور آپ کو تو چلے ہو تو ہو، آپ سے کسی کو جب یہ حادثہ ہو جاتا ہے مطلب سپر ان پلانڈ ہے، nobody can plan کہ یہ یار. خطرناک حادثہ. ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جب کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے یا وہ کہے کہ یار میں نے کوئی ڈیلیبریٹلی میں نے اس بندے کو کیا ہے، اٹریکٹ کیا ہے یا اٹریکٹ ہوا ہوں، تو پھر ہم اس میں وہ جو آپ نے کہا کہ بڑا شارٹ سا سپین ہوتا ہے، کوئی عادت کا درجہ بھی ہے اس میں. عادت کا، ہاں اس کو عادت، کسی کی عادت ہو. ہاں ایڈکٹ ہو گیا بس تھوڑے دن کے لیے، پھر نشہ لگا، پھر چھوڑ دیا. دیکھیں وہ جو عادت والا ایسپیکٹ ہے نا، وہ تو انس والی سائڈ پہ آتا ہے.
مانوس اچھا، ہو جاتے ہیں نا. عادت کا مطلب ہے آپ اس سے مانوس ہو گئے. اور وہ مانوسیت ختم ہو جاتی ہے. مانوسیت ختم نہیں بھی ہوتی اور ہو بھی جاتی ہے. کچھ عرصے کچھ انسان بڑا نا اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹرینج کریچر بنایا ہے کہ واقعی حیران کن بات ہے کہ ہم جتنا بھی کسی چیز سے مانوس ہوں لائف گوز آن. ہمیں لائف اتنا مصروف کر دیتی ہے کہ ہم ان کی تکلیف کے باوجود کنارہ ہو جاتے ہیں شہر سے اپنے یا کسی شخص سے یا کسی عادت سے یا کسی شخص کی کسی ادا سے مجبوراً بھی ہم کنارہ ہو ہی جاتے ہیں چاہے وہ ان درد بن کے رہے ساری عمر دل میں. صحیح. لیکن وہ جو آپ کی بات ہے نا دو دلوں کے بیچ محبت کا بسیرا ایک پل کی طرح ہوتا ہے اچھا. کہ کب ادھر سے ادھر اتر گئے ادھر سے ادھر اتر گئے وہ اس محبت کے پل سے اترتے ہیں اور آتے جاتے رہتے ہیں. اچھا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سویپنگ ہو سکتی ہوگی جو میں سمجھاؤں. عاشق کبھی معشوق کا درجہ لے جائے اور معشوق کبھی عاشق کا درجہ لے جائے. عاشق اور معشوق کا تو میں کو بتایا نا ہوتے ہی آپ عاشق سے ملیں تو معشوق دکھائی دیتا ہے اور معشوق سے ملیں تو وہ عاشق دکھائی دیتا ہے. یہ شرط ہے اس کی. اگر عاشق اور معشوق کوئی کلیم کرتا ہے نا کہ مجھے عشق حقیقی ہے تو حدیث تک ہے کہ جنتی لوگوں کی پہچان کیا ہے کہ جب آپ ان سے ملیں تو آپ کو رب یاد آئے. واہ. تو مطلب کیا ہے کہ وہ ایسا کوئی جھلک دیتے ہیں اپنے معشوق کی کوئی ایسی ادا ہوتی ہے کہ وہ ادھر لے جاتی ہے آپ کو. یہی مجاز میں ہوتا ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ یار زریاب مجھے آج پتا چلا ہے آج کسی شخص سے ملے اور آپ کہیں یار زریاب یہ تو مجھے سمجھ آئی کہ تم ہو ہی نہیں. واہ. میں تمہیں زریاب سمجھ کے دوستی میں کتنے عرصے گزار دیا آج اس سے میں ملا جو تم جو بن چکے ہو. یہ ہے وہ عشق کی سطح. یہ محبت کی سطح نہیں ہے. محبت کی سطح یہ ہے کہ جیسے میں نے کو بتایا کہ وہ کوئی مجھے ملا اور اب میں آج کتنے سالوں کے بعد میں اس کا ذکر کر رہا ہوں آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہ یہ کوئی ایسا شخص میرے ذہن میں آ گیا ہے کہ جس نے اپنی محبت کا اظہار کر کے یہ نہیں کہا کہ بھائی مجھے کوئی اس میں ریٹرن چاہیے. مجھے تو یہ بتاتے ہوئے بھی ڈر لگا کہ مجھے بتانا بھی چاہیے کہ نہیں کہیں میرا بتانا میری کسی خواہش کا اظہار تو نہیں ہے. یہ کون سا لیول ہے محبت کا؟ یہ بڑا خطرناک لیول ہے. یہ آپ کو کسی نہ کسی سے زندگی میں ہوتی ہی ہوتی ہے محبت ایسی کہ یار مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے اس سے, مجھے صرف اس سے محبت ہے. اچھا، یہ شعور جو ہے عمر کی کس حد میں پختگی لیتا ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں کچھ لوگ جو ہے جیسے ہم بہت سارے ہم میں سے بے شمار لوگ تقریباً سبھی جب اپنے ذہن میں موت کا خیال سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا نہیں ابھی ہماری ایج ہم کیونکہ ہم موت کے خیال کے بارے میں زیادہ تر اچھا چلیں اپنے نہ کہہ لیں والدین کے لیے یا جس سے ہمیں کبھی بہت محبت ہوتی ہے تو ہم اپنے ذہن میں یہ خیال نہیں لا سکتے کہ یہ کب دنیا سے چلا جائے گا نا. تو کیا ایسا خیال کسی بھی عمر میں آ سکتا ہے ایک یا آپ کو لگتا ہے کہ شعور کی پختگی کی کوئی خاص عمر ہوتی ہے اور وہاں جا کے انسان یہ چیزیں ڈیفائن کرتا ہے؟ پتہ نہیں میں اپنا سوال کلیئر کر سکتا ہوں. میرے سوال میں دو چیزیں بولی ہیں جو مجھے نا بڑا انہوں نے پریشان کیا. پریشان کیسے کہ موت کا میرا تصور بالکل مختلف ہے دنیا کے تصور سے. ٹھیک ہے. مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ مجھے وہ تصور بیان نہیں کرنا چاہیے. لوگ کہیں پتہ نہیں کیا سوچیں کہ یہ کیا باتیں کرتا ہے. لیکن میں نے آخر کار اس دنیا سے جانا ہے کسی بھی وقت. تو اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں میں یہ ضرور بتا دوں کہ میرا موت کا تصور کیا ہے. میں موت کو وہ مومنٹ سمجھتا ہوں جس مومنٹ میری ہجرت ختم ہو جائے. میں ہجر میں ہوں, میں ایک ہجر کی کیفیت میں زندہ ہوں. جو ہجر میں نے اپنے محبوب سے اس کی رضا کے لیے, اس کے حکم کے لیے, اس کی وفا کے امتحان کے لیے تسلیم کی ہے. ورنہ مجھے
کوئی شوق نہیں تھا اس دنیا میں آنے کا. یہ ذرا میں آپ کے شعور کا کوشچن ایڈریس کروں گا ساتھ ساتھ. میں اکثر آپ کی پوڈ کاسٹ پہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہم نے جو عہد الست کیا تھا وہ سادہ سا عہد الست نہیں تھا. وہ یہ تھا کہ اتنی محبت ہے مجھے آپ سے کہ آپ کے لیے میں اس ہجرت سے بھی گزروں گا. واہ. اور یہ ہجرت اتنی تکلیف دہ ہوگی میرے لیے کہ مجھے اپنے ایک ایک سکھ میں خوشی میں تکلیف ہوگی کہ میں ہجرت میں سکھ دیکھ رہا ہوں. مجھے ہجرت میں آسانی مل رہی ہے. میں ہجرت میں موسم انجوائے کر رہا ہوں. اٹس لائک میں اپنے محبوب کو چھوڑ کے تفریح مقام پہ بیٹھا ہوں اور میرا محبوب کہ آپ تفریح کر رہے ہیں, میں یہاں اداس ہوں. آپ یقین کریں میری آپ انشاءاللہ اللہ خیر کرے یہ کمنگ ایئر 2025 میں کوشش ہے کہ کتاب آخر کار منظر عام پہ آئی جائے 2025 کے 2025 میں انشاءاللہ. آپ کو میری پوری کی پوری کتاب میں صرف ہجرت کی کیفیت دکھائی دے گی اور آپ یہاں تک کہیں گے کہ یار اس کی ہجرت ختم ہو, یہ تکلیف میں ہے. اس کو یہ ہنستا ہے, مسکراتا ہے, گفتگو کرتا ہے, لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دیتا ہے, اس لیے کہ اس کے جوابوں میں بھی اس کا محبوب کہے کہ دیکھو یہ مجھے اب ہر سوال کے جواب میں مجھے ڈھونڈ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ تفریح مقام پہ آ کے تفریح کر رہا ہے, یہ اداس ہے. میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا کہ پسے فلک وہ میرا منتظر ہے, جانتا ہوں کہ آج بھی میرا ذریاب گھر نہیں آیا. واہ. ایوری ڈے دیٹ گوز بائے اس ہجرت میں, چاہے میں نے کتنے ہی, وہ میرے والد صاحب کا خطرناک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ آ کے دیکھو تو کبھی تم میری ویرانی میں. توبہ توبہ, اس شعر نے میری زندگی کے اوپر ایسا امپیکٹ چھوڑا ہے یاسر بھائی کہ یہ شعر جیسے میرے روح کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے. آ کے دیکھو تو کبھی تم میری ویرانی میں, کتنے سامان ہیں اس بے سر و سامانی میں. آج بھی دیکھ لیا اس نے کہ میں زندہ ہوں, چھوڑ آیا ہوں اسے آج بھی حیرانی میں. میرا ایک ایک پل اس دنیا میں اس ہجرت کا پل ہے جس ہجرت میں میں درد دل لے کے گزر رہا ہوں. میری دھڑکن ایک چیز ہے جو مجھے یاد دلاتی ہے کہ یہ باڈی تمہیں اس لیے ملی ہے کیونکہ اس میں ایک باڈی ایک ہے جس کو دھڑکن کہتے ہیں. اس میں ایک درد ہے ہر لمحہ. وہ درد تمہیں ہجرت یاد کرواتا رہے کہ وصال ابھی ہونا ہے. تو میں موت کو دیکھتا ہوں اس مومنٹ میں کہ میں کہوں واپس آ گیا, اور میں کہوں کہ آپ نے بہت دیر سے بلایا مجھے, میں تو بہت پہلے سے آپ کے پاس آنا. آپ کو دکھائی دیتا ہے, مجھے تو بتانا بھی نہیں, ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں تو کب سے طالب تھا کہ مجھے اس قابل سمجھیں کہ مجھے واپس بلا لیں. یہ ہجرت بہت تکلیف دہ ہو گئی ہے. یہ زندگی اتنی تکلیف دہ ہجرت ہے میرے کاغذوں میں, اور موت اتنی خوبصورت منزل ہے کہ آنکھ بند ہونے کا مطلب ہے آنکھ کھلی. ادھر سے بند ہوئی اور ادھر محبوب کے سامنے آنکھ کھل گئی. اب شعور والا پوائنٹ, شعور عمر کا تقاضا نہیں ہے اس میں. صحیح. شعور ہے کہ جب آپ وفا شعار ہو جائیں, جب آپ کو پتہ چل جائے کہ میں صرف اور صرف کسی کے عشق میں, کسی کی محبت میں. اب دیکھیں پیار بھی آ جاتا ہے اس کیفیت میں, مانوس بھی ہو گئے آپ اتنے کہ آپ کو ہجرت کی کیفیت محسوس ہو, محبت اتنی کہ وہ دل مانگے جان مانگے کچھ مانگے دے دی. اور عشق یہ کہ میں وصال کے انتظار میں ہوں, اور وجد طاری ہونے کا مطلب یہ جو لوگ تصوف کو ایزی لیتے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں, ان کی فہم و فراست پہ حیران ہوتا ہوں کہ تصوف کا مطلب ہے محبت, عشق, اور پھر معشوق کا, عاشق اور معشوق کا وصل. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون. واپس ضم ہو جائیں ہم, جو پھونکی تھی روح وہ انہیل ہو جائے واپس,
کہ جتنی دیر وہ روح بھٹکی ہے یہاں پہ جس بھی کیفیت میں سیاہ سفید، میں اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا میں مذاہب کی گفتگو نہیں کروں، میں کہتا ہوں سب مذہب جو ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں، معرفت ان سب مذاہب کا ایسنس ہے، اور وہ معرفت کس چیز کی؟ آپ کے اس عشق کی، آپ کی اس محبت کی جو آج آپ ڈسکس کر رہے ہیں، کہ اگر آپ کو محبت کا تصور، ہم کیوں انسانوں سے محبت کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر وہ محبوب بستا ہے جس محبوب کے وصال کے انتظار میں یہ ہجر کاٹ رہے ہیں۔ اچھا دریاب بھائی، میں اس کو پتہ ہے کیسے لیتا ہوں ابھی آپ کہ میں ایز اے کوشچن اگر اس کو لے لوں تو مجھے لگتا ہے کہ انسان پیدائش سے نا، جب پیدائش ہوتی ہے انسان کی، میری یہ ناقص سی رائے ہے، مجھے لگتا ہے کہ انسان ادھورا پیدا ہوتا ہے، وہ پوری زندگی اپنی ذات کی تکمیل کے پیچھے بھاگتا ہے، اور وہ تکمیل اسی وقت ہو سکتی ہے جب عاشق اور معشوق کا وہ ملاپ ہو جائے جس کی بات ابھی آپ کر رہے ہیں۔ تو آج آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ جو خالی پن کے احساس کا شکوہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی حصہ مسنگ ہے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہم اگر لوگوں کو وقت نہیں ہے آج کسی کے پاس بیٹھنے کا، اس کو غور سے سننے کا، کبھی آپ لوگوں کو سنیں، آپ تو سنتے ہیں، میں یہ ویورز کے لیے کہہ رہا ہوں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں کی نا ایک بڑی گہری تلاش ہے، شاید لا حاصل کے پیچھے جیسے کوئی گھوم رہا ہو۔ تو آج کی گفتگو سے مجھے تو بڑی وضاحتیں ملی ہیں، اور میں ان وضاحتوں سے یہ جان سکا ہوں کہ وہ تکمیل ہوگی کیسے۔ پھر ہم وہ رستے چن لیتے ہیں، کوئی کسی جانب خود کو لگا کے کر لیتا ہے مصروف، تو یہاں پھر اٹھائے کوئی کسی بھی تصوف کے رستے پہ چل دیا، کسی نے کسی چیز کو پریکٹس کر لیا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ فلفلمنٹ چاہتا ہے انسان، اور جب اس کو وہ نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ تکلیف میں ہے۔ تو اس کو تکلیف ختم کرنے کے لیے اب اگر یہ طے کرنا پڑے کہ یہی رستہ ہے، چلیں آج کی ہماری گفتگو سے ہی کسی نے اثر لے لیا، تو پھر بہرحال یہ مشکل ہے، تو فیصلے سے شروع کر سکتا ہے انسان، فیصلے سے کہ وہ ہاں، تکمیل کے تکمیل کا فیصلہ کرے اور یہ رستہ چن لے۔ میرے والد صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا مجھے کہ مکمل عدیم ارتقا ہو گیا، بشر آدمی سے خدا ہو گیا، جو ملنے کے وعدے تھے وعدے رہے، جو ملنے کے وعدے تھے وعدے رہے، بچھڑنے کا وعدہ وفا ہو گیا۔ آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی ہے جو پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ آ جائے تو ان کی زندگی مکمل ہو جائے آپ کی گفتگو سے۔ اتنی کوئی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ انسان اپنی تکمیل کا پیاسا ہے، جانتے نہ جانتے ہوئے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے دیکھیں، اب آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع پہ کیا کہا کہ آج تم پر دین مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد اگلا جملہ سب سے خطرناک تھا جس پہ اشکبار ہو گئے وہ ہزاروں لاکھوں اصحاب۔ وہ جو مجمع تھا وہ آنسوؤں سے رو پڑا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا قریب ہے کہ اب میں تم میں نہ رہوں۔ 10 ہجری 10th year آف ہجرت کو یہ 10 ذی الحج پہ یہ کہہ رہے ہیں آقا علیہ السلام، اور 11 ہجری اگلے ہی سال ربیع الاول میں 2 مہینے بعد ان کا وصال ہو جاتا۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ انسان جب اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے، وہ کچھ ایسے خطرناک اشعار ہیں میرے، میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا، وہ کتاب میں ہی آئے تو ہیں، کیونکہ کتاب پہ فتویٰ نہیں ہوتا، بیان پہ فتویٰ ہوتا ہے۔ وہ شعر کچھ ایسے ہیں، لیکن ان کا مفہوم یہ ہے کہ عمارت آخری تعمیر ہو جائے، یعنی میں اس میں اپنے قبر کا ذکر کر رہا ہوں کہ
میرا بدن جو ہے وہ بنیاد بن جائے. ہمارا بدن ایک ہی عمارت کی بنیاد بنتا ہے. وہ عمارت ہوتی ہے ہماری قبر، جس کی بنیاد میں ہمارا بدن ڈالا جاتا ہے تو اس عمارت کا نام کتبے کی صورت میں ہمارے نام سے منسوب ہو جاتا ہے. وہ ٹوٹی پھوٹی سی جو عمارت ہوتی ہے وہ ہماری بدن کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے. ہمارا بدن اس عمارت کی بنیاد ہے جو عمارت اپنی تکمیل کو پہنچے. شروع کہاں سے ہوئی اور ختم کہاں پہ ہوئی، اور یہ عمارت سب کو نصیب ہونی چاہیے. جو مذاہب اس عمارت کی کو نہیں شو کرتے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا مذہب ہے، ان کا ریچول ہے، لیکن ایک آخری عمارت تو انسان ڈیزرو کرتا ہے نا، چاہے چھوٹی سی ڈھیری کیوں نہ ہو، وہ ریت کی. کیوں؟ کیونکہ اس نے وہ سفر طے کیا ہے جس سفر میں اس نے تمام مراحل سے گزر کے اپنی ایک ہستی کی تکمیل دیکھی. اب کس نے کتنے اعلیٰ اور بلند ٹارگٹ سیٹ کیے تھے کہ میری تکمیل تب تک نہ ہو. میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ بہشت اوڑھ لے میرا گمان بن کے سور، وفا شعار تیرا شاہ سوار راہ میں ہے. بس ایک آخری لمحہ ادھر کا دیکھنے دے. اب یہ میں موت سے کہہ رہا ہوں. بس ایک آخری لمحہ ادھر کا دیکھنے دے، اجل ٹھہر کہ میرا غم گسار راہ میں ہے. There comes a moment in every man's life جہاں وہ کہتا ہے کہ بس اب مکمل ہو گیا، اب کسی وقت بھی مجھے بلاوا آ جائے. کیا اس نے کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں کی ہوتی، اس نے کوئی بہت مارکا نہیں سر کیا ہوتا. اس کا وہ جو مجاز کا تو تصور ہے وہ حقیقت میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یا اس کی جو حقیقت کا تصور ہے وہ مجاز میں کنورٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اب معرفت ہو گئی، اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا، اب مجھے وہ بس ملنا ہے. کب مجھے ریجونائٹ ہو جاؤں اب اور میں نے کتنے ہی لوگ دیکھے جو بڑے خوش سیٹسفائیڈ جاتے ہیں دنیا سے. وہ کہتے ہیں کہ بس اب جانا ہے، وہ وربلی کہہ دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں یار اتنی محبت سے یہ جانا چاہ رہا ہے، اس کو کچھ دکھائی دیا ہے تو یہ جانا چاہ رہا ہے. اتنے پیارے تکلیف میں روتے ہوئے اشک بار چھوڑ کے جائے گا یہ، لیکن اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ زیادہ خوبصورت چیز ہے، یہ ان کا سفر ہے. جو اس کے جاننے والے ہیں، جو محبت کرنے والے، وہ ابھی اس تکمیل تک پہنچے نہیں، اس لیے وہ اس کو انتقال پر ملال کہہ رہے ہیں. ورنہ وہ وصال کی نظر سے دیکھیں تو اس کا جشن منائیں. یہ جو عرس کا کانسیپٹ ہے نا مزاروں پہ، یہ کیا ہے بلا؟ یہ عرس کیا ہوتے ہیں؟ یہ لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے. عرس اس چیز کا ہوتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے. عرس کا مطلب ہوتا ہے a celebration of some sort of a wedding. یہ ایک شادی کا تہوار ہوتا ہے. کس چیز کی؟ عاشق کا معشوق سے مل جانا. واہ، کتنی خوبصورت چیز ہے کہ یہ وہ دن تھا جب ہمارے شیخ اپنے عاشق سے مل گئے، ملاقات ہو گئی، وصل ہو گیا. ہم تو سیلیبریٹ کریں گے اس کو، یعنی جنازہ سیلیبریٹ ہو رہا ہے. آپ سوچیں کہ میں آج انتقال کر جاؤں تو میں وصیت کر کے جاؤں، celebrate the occasion where yours truly، چاہے وہ کسی کا میں باپ ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی صحیح. وہ اپنے محبوب سے اس کا وصل ہو گیا. آپ والی بات مکمل ہو گیا، تکمیل ہو گئی. اب وہ خوشی خوشی گیا ہے. اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتاؤں کہ جو شخص اس سطح پہ جاتا ہے اس کو فرشتے واقعی اسی طرح ویلکم کر کے، وہ جو حدیث ہے نا، قطار در قطار فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی اوپر آ رہی، اور واقعی وہ سیلیبریٹی کی طرح اوپر ریسیو ہوتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں فرشتے پورا رستہ منور کر کے اس کو لے جاتے ہیں. وہ پھر اس کے لیے وہ قبر شبر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ اس کو کیا پتا قبر کی، وہ تو ڈائریکٹ داخل ہو جاتا. مجھے اب بھائی بڑی ساری نئی سوچیں، خیالات میرے ذہن میں
سوالات کی شکل میں. آج کے پوڈ کاسٹ میں میں نے کافی زیادہ انٹرپٹ کیا کیونکہ میں آج بڑا سیلفش تھا. ہم ہمیشہ سوالات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں لیکن آج کے پوڈ کاسٹ میں میرے ذاتی کچھ سوالات تھے. آج میں نے بھی آپ سے سوال کیے. ہاں جی آپ نے بلکہ اس دوران میں یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے 3-4 سوال اور رکھ دینے چاہیے کہ وہ the tables should be turned اور سوال میں کر رہا ہوں. اچھا یہ ویسے آپ کسی نیکسٹ نشست میں رکھیں گے, میرا امتحان لیجیے گا کہ میں نے کیا کیا میں نے گرد نے کیا کیا میں نے سوچ لیا ہوا ہے کہ کسی دن ضرور ٹیبلز ٹرن کر کے سوال میری طرف سے ہے. اور دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ. اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ یقین ہے کہ جن کا یہ شکوہ تھا کہ ہم فرائیڈے کو نہیں آ سکے وہ ختم ہو جائے گا, اور اس کا دورانیہ بھی جو ہے وہ میکسیمم رکھنے کی کوشش کی ہے. کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں. آپ کو اس پوڈ کاسٹ سے کیا سیکھنے کا ملا, آپ نے کیا جانا, کیا سیکھا, کون سا کوسچن آپ کو بہت اچھا لگا, ریاب بھائی کا کون سے آنسر کا کون سا پارٹ اچھا لگا, وہ ضرور شیئر کیا کریں. اچھا اس سے ہمیں بہت سارے موضوعات ملتے ہیں, خاص طور پہ مجھے بہت ہیلپ ہوتی ہے. تو آپ کے سارے کومنٹس کو ہم لوگ ریڈ کرتے ہیں, ان کو اہمیت دیتے ہیں اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اگلی نشست میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ریاب بھائی بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.